قابل صد احترام سادات کرام، مشائخ اعظام، علماء کرام، محترم بزرگوں، عزیز نوجوانوں، پیارے بچوں، دور و نزدیک سے سننے والی عفت مآب خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والارضین، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه المكرمين المعصمين، وأولياء أمته وعلماء ملته أجمعين، وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين۔ أما بعد، فقد قال الله في القرآن العظيم والفرقان الحميد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم۔ کافی مدت کے بعد اس علاقے میں آنے کا موقع مل رہا ہے اور پرانے احباب، دوستوں اور محبت کرنے والوں سے ملاقات کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ ایسے موقع کے لیے اپنے زمانے کے ایک بڑے عظیم شاعر ہیں دہلی کے، حضرت ابراہیم ذوق دہلوی، ان کا وہ شعر میں اپنے احباب کے نظر کرتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ اے ذوق کسی ہمدم دیرینہ سے ملنا، اے ذوق کسی ہمدم دیرینہ سے ملنا، بہتر ہے ملاقات مسیحا و خضر سے۔ علماء اور مفتیان کرام بھی موجود ہیں، اب مسیحا اور خضر پر فتویٰ نہ لگائیں گے، اس سے مراد حضرت عیسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام نہیں ہے، بلکہ مسیحائی اور خضری مراد ہے۔ بہرحال الحمدللہ رب العالمین، اس ادارے کو دل دیکھ کر باغ باغ ہو گیا اور مجھے حضرت مولانا غلام حسین مصباحی اشرفی صاحب پر رشک آنے لگا۔ اور یاد رکھیں، الحمدللہ میں منہ دیکھی تعریف کا قائل نہیں ہوں، کیونکہ تھوڑا کچھ میں بھی کام کرنے والا ہوں۔ کسی بھی کام کرنے والے بندے کے اچھے کام کو دیکھتا ہوں تو طبیعت خوش ہو جاتی ہے اور رشک آتا ہے۔ رشک اور حسد، کچھ لوگوں کو اچھے کام کرنے والوں کو دیکھ کر حسد پیدا ہوتا ہے۔ حسد قابل مذمت ہے، رشک قابل مبارک ہے۔ حسد یہ ہے کہ وہ نعمت اللہ نے اس بندے کو جو دی وہ چھن جائے، میرے پاس آ جائے، اور رشک یہ ہے کہ جو نعمت اللہ نے اسے عطا کی ہے وہ اس کے پاس تو رہے، یہ نعمت اللہ ہمیں بھی عطا کر دے۔ تو اچھے کام کو دیکھ کر، اچھے کام کرنے والے علماء مشائخ کو دیکھ کر حسد کبھی نہ کریں، رشک کیا کریں۔ حسد پر گناہ ہے، رشک پر ثواب ہے، رشک پر نیکی ملا کرتی ہے۔ تو مجھے رشک آ رہا ہے کہ اللہ مجھے بھی توفیق دے، میں بھی ایسا کچھ کر جاؤں کہ زمانہ یاد کرے۔ آج میں انشاءاللہ تبارک و تعالی
اپنی گفتگو میں عنوان بھی میرا آج اسی حوالے سے ہوگا کہ کس طریقے سے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صرف مردوں کے لیے نہیں خواتین کے لیے بھی رول ماڈل ہیں، اور خواتین نے بھی حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات کو جب نمونہ بنایا تو آسمان علم و فضل پر وہ آفتاب و مہتاب بن کر چمکی، اور زمانے نے ان کی عظمتوں کو سلام پیش کیا۔ تو انشاءاللہ تبارک و تعالی مجھے آپ کا سننا بھی اچھا لگ رہا ہے، اس لیے بھی اچھا لگ رہا ہے کہ میں زیادہ داد و تحسین والا نہیں ہوں۔ عموماً بڑے اچھے اچھے کلام اور اشعار پیش کر رہے تھے اور انہیں کوشش کروانی پڑ رہی تھی کہ داد ملے۔ ویسے بھی امیر مینائی کا بڑا پیارا شعر ہے، کہتے ہیں کہ شاعر کو مست کرتی ہے، شاعر کو مست کرتی ہے تعریف شعر امیر، 100 بوتلوں کا نشہ ہے ایک واہ واہ میں، کہ اگر ایک واہ واہ مل جائے تو وہ 100 بوتلوں کا نشہ پیدا کر دیا کرتا ہے۔ تو اور یوں بھی دیکھیے، اگر شعر کہا جائے، واہ واہ اگر نہ ہو تو سامنے والے کو لگتا ہے پتہ نہیں سامنے والے نے سمجھا یا نہیں سمجھا۔ یہی وجہ ہے کہ مشاعرہ میں آنے والے آتے ہیں تو نہ سمجھنے کے باوجود واہ واہ کرتے ہیں تاکہ سب سمجھے کہ یہ شعر سمجھ رہا ہے۔ تو کہیں پر اگر بات سمجھ میں آ جائے تو سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں، ورنہ ہمارے یہاں جبر نہیں ہے۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ بڑے بھائی ہمارے یہاں تو بڑے یوپی، بہار، بنگال، اڑیسہ وغیرہ کے علاقوں میں بڑے دھوم دھڑاکے کے ساتھ تقریریں بھی ہوتی ہیں اور نعتیں بھی پڑھی جاتی ہیں اور مجمع کی کیفیت بھی عجیب و غریب ہوا کرتی ہے۔ میں جب آتا ہوں تو کہہ دیتا ہوں کہ آپ بڑے تھک گئے ہیں اوپر سے نیچے، اب خاموشی کے ساتھ بیٹھ جائیں، اب خاموشی کے ساتھ مجھے سماعت کریں، مجھے کسی داد کی ضرورت نہیں ہے۔ تو آپ کے سننے کی ادا نے مجھے، میرا دل جو ہے بھا گیا ہے، کیونکہ میں چہرہ دیکھتا ہوں، کیونکہ میں چہرے سے اندازہ کرتا ہوں کہ سامنے والا میری بات سمجھ رہا ہے کہ نہیں سمجھ رہا ہے۔ الحمدللہ چہرے پر بشاشت جو آپ کی ہے وہ بتا رہی ہے کہ آپ بہت کچھ سمجھ رہے ہیں۔ اور ہے تو دیہاتی چھتر ہے، گجرات کا علاقہ، وہ بھی دیہاتی چھتر، لیکن یہ مولانا جیسی اردو معلیٰ بول رہے تھے، مجھے حوصلہ میرا بڑھ گیا، اور اشعار اور اردو معلیٰ اور پیر نصیر الدین نصیر کا یہ کلام سبحان اللہ، تو میرا بھی حوصلہ بڑھا کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے کہ ایک دم لوگ سمجھنے والے نہیں ہیں، آپ سب سمجھدار ہیں ماشاءاللہ۔ لیکن شاید ہمارے ناظم اجلاس کی ایک بات آپ لوگ سمجھ نہیں سکے جو فلسفیانہ اور جغرافیائی انداز میں انہوں نے کہا، یہ درمیان کی جگہ جو خالی ہے وہ برائے کرم آ جائیں، بحر ہند نہیں ہے، ڈوب نہیں جائیں گے آپ، پیچھے سے آپ آ جائیں، پیچھے سے آگے آ جائیں، برائے کرم ذرا زحمت کر لیں۔ اگر آپ کو تکلیف نہیں ہو رہی ہے دائیں بائیں کے لوگوں کو، پیچھے کے لوگوں کو ذرا آگے آ جائیں۔ دیکھیے بیان کرنے کے لیے چہرے کا دیکھنا ضروری ہے کہ مجھے آپ کا چہرہ بھی نظر آئے، اور آپ بھی میرے چہرے کو اگر دیکھیں گے تو نظریں سے جب نظریں چار ہوں گی، نظروں سے نظریں جب چار ہوں گی تو اس کی بات ہی کچھ اور ہوگی۔ اس لیے ذرا قریب آ جائیں، ذرا قریب آ جائیں، ذرا زحمت کر لیں۔ بیٹے نوجوانوں، جو نوجوان لوگ بیٹھے، کچھ بوڑھے تو آ گئے یار، جوان لوگ آپ لوگ ذرا آگے آ جاؤ یار، ذرا آگے آ جاؤ، ذرا آگے آ جائیں۔ میں اب اسٹیج کی تقریروں سے زیادہ میں کہہ لیجئے کہ میں اسے درسگاہ سمجھتا ہوں۔ یہ تو علماء ہیں، تقریریں ظاہر ہے ان کے لیے نہیں ہونی ہیں، بیان واز تقریر جو ہونی ہے وہ آپ کے لیے ہونی ہے، یہ ایک درسگاہ ہے۔ تو ظاہر ہے کہ درسگاہ کے لیے ضروری ہے کہ ٹیچر میں اور اسٹوڈنٹس میں آمنا سامنا رہے تاکہ معاملہ ذرا بہتر طریقے سے حل ہو سکے۔ ذرا قریب آ جائیں۔ چلیے بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ کسی عرض و معروض سے قبل آئیے عقیدت و احترام کے ساتھ اپنے اور سارے جہان کے آقا ختم المرتبت ارواحنا فداہ جناب محمد الرسول اللہ
صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار گہار بار میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا ونبینا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تعالی اللہ ذات مصطفیٰ کا حسن لاسانی کہ یکجاں ہیں جمع جس میں تمام اوصاف امکانی، دعائے یونسی خلق خلیلی صبر ایوبی، جلال موسوی زہد مسیحی حسن کنعانی، کہاں کا دشت ایمن طور کیا برق تجلی کیا، یہ سب کچھ تھی جمال مصطفیٰ کی پرتو افشانی۔ محمد وہ کتاب کون کا طغرائے پیشانی، محمد وہ حریم قدس کا شمع شبستانی، وہ ناطق جس کے آگے مہر بر لب بلبل سدرہ، وہ امی جس کے آگے عقل کل طفل دبستانی، وہ شاہ بوریا مسند سکھائے جس نے دنیا کو یہ انداز جہاں یا آئین جہانگیری، اور ہمارے دین کی حقانیت کے دونوں ہی شاہد ہیں معین الدین اجمیری محی الدین جیلانی۔ اور آج الحمدللہ ہمیں یہ سعادت بھی حاصل ہو رہی ہے کہ شب معراج میں ہم اللہ اور اس کے رسول کا ذکر سن رہے ہیں، پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عظمت کے ترانے گائے جا رہے ہیں۔ میں دو شعر آج کے اس شب کے حوالے سے بھی، بالخصوص مخاطب تو آپ سے ہونا ہے، لیکن یہ دو تین شعر علماء کے نظر کرتا ہوں کہ جہاں فکر و تصور کی نہیں ہرگز رسائی ہے، زہے ہستی کے دم بھر میں وہاں سے لوٹ آئی ہے، اور نبوت کی نگاہ دید کی معراج تو دیکھو، نبوت کی نگاہ دید کی معراج تو دیکھو، مکانوں لامکاں کے سب مناظر دیکھ آئی ہے، ہوئی احد اور احمد میں جو راز کی باتیں، ہوئی احد اور احمد میں جو راز کی باتیں، خبر اس راز پنہا کی جہاں میں کس نے پائی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ آج کی شب جو اللہ اور اس کے رسول میں گفتگو ہوئی، جو راز کی باتیں ہوئیں، وہ تو بس راز ہی کی باتیں ہیں۔ علماء نے، محققین نے، دانشوران نے، اہل علم و فن نے اپنے اپنے طور پر بس کچھ باتیں لکھ دی ہیں، ورنہ حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ جانے کہ اللہ نے کیا کہا، اور میرے مصطفیٰ جانے کہ میرے مصطفیٰ نے کیا سنا۔ کچھ باتیں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذریعہ ہم تک پہنچ گئیں، یا قرآن میں اللہ تبارک و تعالی نے پیش کر دیا تو ہمیں اس کا علم ہو سکا، ورنہ یہ ساری راز کی باتیں ہیں۔ بہرحال عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عظیم مقام مرتبہ دے کر اس دنیا میں بھیجا، اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ نے ساری کائنات کے لیے، سارے عالم کے لیے نمونہ بنایا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میرے محبوب کی زندگی تمہارے لیے ایک رول ماڈل ہے، اسوہ ہے، آدرش ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی زندگی سے جو شخص بھی، جو مرد بھی اور جو عورتیں بھی فیض حاصل کرنا چاہے وہ فیض حاصل کر سکتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صرف مردوں کے لیے رحمت بن کر نہیں آئے، بلکہ عورتوں کے لیے بھی رحمت اور رول ماڈل بنا کر اللہ تبارک و تعالی نے انہیں دنیا میں بھیجا۔ یاد رکھیں، ایک زمانے تک، بیچ کے ادوار میں ایک زمانے تک اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ جس طریقے سے اس بھارت ورش میں ہمیں دوسرے درجے کا شہری بنایا گیا یا بنانے کی کوششیں ہو رہی ہیں، ہم نے بھی
خواتین اسلام کو دوسرے درجے کا مسلمان بنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑا۔ یہی وجہ ہے کہ جہالت پنپی، حالات خراب ہوئے، معاشرہ بگڑا، اور جو اسلامی نظام پنپنا چاہیے تھا وہ اسلامی نظام نہیں پنپا۔ بہرحال حالات تبدیل ہوئے، وقت کے دانشوروں نے حالات اور زمانے کے مطابق کام کرنا شروع کیا، تو دوسرے جگہ پر جانے دیجئے، ہم خود اس سوراشٹر کے علاقے میں دیکھتے ہیں کہ نہ جانے کتنے ایسے ادارے ہیں جو خواتین کی تعلیم و تربیت کے لیے کام کر رہے ہیں۔ بلا شبہ ان اداروں کی بے حد ضرورت ہے، کیونکہ مرد اور عورت زندگی کی گاڑی کی طرح ہیں۔ جس طریقے سے گاڑی ایک پہیے سے نہیں چل سکتی ہے، زندگی کی گاڑی بھی صرف ایک پہیے سے نہیں چل سکتی ہے۔ مرد کتنا ہی پڑھا لکھا ہو، لیکن اگر گھر میں عورتیں اس کا علمی ساتھ نہیں دیتی ہیں تو یقیناً وہ مرد کوئی علمی کارنامہ انجام نہیں دے سکتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ہر ترقی یافتہ مرد کے پیچھے کسی نہ کسی عورت کا ہاتھ ہوا کرتا ہے۔ وہ عورت بیوی کی شکل میں بھی ہو سکتی ہے، بہن کی شکل میں بھی ہو سکتی ہے، بیٹی کی شکل میں بھی ہو سکتی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ سب سے بڑا کردار اگر کوئی ہو سکتا ہے تو وہ ماں کا کردار ہو سکتا ہے۔ ماں کے لیے، ماں جو بچوں کی پہلی تربیت گاہ ہوتی ہے، جس کی گود پہلا مکتب ہوا کرتا ہے، پہلی درسگاہ ہوا کرتی ہے۔ چنانچہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس زمانے میں مردوں کی طرف توجہ کی ہے، اسی زمانے میں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوری طریقے سے عورتوں کی طرف بھی توجہ دی ہے۔ خواتین اگر میری باتیں سن رہی ہیں تو وہ بغور سنیں، انہیں کسی احساس کمتری کا شکار نہیں ہونا چاہیے، بلکہ انہیں فخر سے زمانے کو بتانا چاہیے کہ جب آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی نبوت کو زمانے کے سامنے پیش کیا ہے تو سب سے پہلے اس نبوت کا اقرار کسی مرد نے نہیں کیا ہے بلکہ ایک عورت نے کیا ہے، اور اس عورت کا نام حضرت خدیجۃ الکبریٰ ہے، جن کے نام سے یہ ادارہ منسوب ہے، جامعہ خدیجۃ الطاہرہ للبنات۔ یقیناً حق حاصل ہے کہ فاطمہ کی بات کرنے سے پہلے فاطمہ کی ماں خدیجہ کی بات کی جائے، رقیہ کی بات کرنے سے پہلے رقیہ کی ماں خدیجہ کی بات کی جائے، ام کلثوم کی بات کرنے سے پہلے ام کلثوم کی ماں خدیجہ کی بات کی جائے، زینب کی بات کرنے سے پہلے زینب کی ماں خدیجہ کی بات کی جائے۔ حضرت خدیجہ کا میں ذکر کرتا ہوں تو دل جھوم جھوم اٹھتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جب عشق کا معاملہ ہوتا ہے تو ہم عشق کو صرف مردوں تک سمیٹ کر رہ دیتے ہیں، علامہ اقبال تک صرف بات یہاں پر ختم کر دیتے ہیں کہ عشق سوز صدیق و علی از حق طلب، ذوق صدیق و سوز صدیق و علی از حق طلب، ذرہ عشق نبی از حق طلب۔ یعنی اگر اپنے دل میں عشق نبی کا ذرہ چاہتے ہو تو سوز صدیق و علی مانگو اللہ سے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب صدیق و علی کا سوز پروان بھی نہ چڑھا تھا، اس وقت حضرت صدیقہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا رضی اللہ تعالی عنہ کا عشق پروان چڑھ چکا تھا۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہیں کہ جب 25 سالہ عمر میں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے نکاح میں لیا۔ دیکھیے زمانے کو صرف ہم ایک رخ دکھاتے ہیں، ہم ایک رخ دکھاتے ہیں، وہ رخ یہ دکھاتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنی 25 سالہ جوانی لیے ہوئے کھڑے ہیں، مکہ کے امیروں کے یہاں سے پیغام آ رہے ہیں، حسینوں کے گھروں سے پیغام آ رہے ہیں، مالداروں کے یہاں سے پیغام آ رہے ہیں، اعلیٰ نسب حسب والوں کے یہاں سے پیغام آ رہے ہیں، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے دیکھا کہ حسینوں کو ان کا حق مل جائے گا، مالداروں کو ان کا حق مل جائے گا، حسب و نسب والوں کو ان کا حق مل جائے گا، لیکن بیوائیں صبح قیامت تک تڑپتی رہیں گی۔ اسی لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 25 سالہ جوانی میں
40 سالہ خدیجہ کو اپنی نکاح میں لے کر زمانے کو یہ پیغام دیا کہ زمانے والے، اب تک تم نے ابھاگنوں کو سہاگنوں کو ابھاگن بنایا ہے، اب تک تم نے سہاگنوں کو ابھاگن بنایا ہے، لو محمد ایک ابھاگن کو آج سہاگن بناتا ہے۔ تیرے آنے سے رونق آ گئی گلزار ہستی میں، شریک حال قسمت ہو گیا پھر فضل ربانی۔ لیکن یاد رکھیں تصویر کا دوسرا رخ وہ بھی ہے کہ حضرت خدیجہ 40 سال کی تو ضرور تھیں لیکن مالدار تھیں، 40 سال کی تو ضرور تھیں لیکن حسین و جمیل تھیں، 40 سال کی تو ضرور تھیں لیکن موحد تھیں، 40 سال کی تو ضرور تھیں لیکن انہوں نے جو آنکھ کھولا تھا تو اپنے خاندان اور اپنے گھر کو موحد دیکھا تھا۔ وہ حضرت خدیجہ کے لیے مکہ کے بڑے بڑے مالدار یہ چاہتے تھے خدیجہ میری نکاح میں آ جائے، خدیجہ میرے نکاح میں آ جائے، خدیجہ میرے نکاح میں آ جائے۔ لیکن حضرت خدیجہ نے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب سفر شام کی تجارت کے لیے بھیجا ہے اور وہاں سے جب اپنے غلام کے ساتھ حضور واپس آئے ہیں اور حضور کی عظمت و شان اور امانت و دیانت کو دیکھا ہے، تو حضور کی عظمت و شان اور امانت و دیانت کو دیکھ کر حضرت خدیجہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے عشق میں گرفتار ہو گئی ہیں اور اپنا دل حضور کے قدموں پر نثار کر دیا ہے۔ اور پھر پیغام نکاح حضرت خدیجہ نے بھیجا ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حضرت ابو طالب کے مشورے سے اس نکاح کو قبول کر لیا ہے اور حضرت خدیجہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے نکاح میں آ گئی۔ جانتے ہیں جب حضرت خدیجہ کا حضور سے نکاح ہوا ہے تو مکہ کے مالدار اور بڑے بڑے روسا جو تھے وہ جل بھن گئے اور کہنے لگے کہ خدیجہ نے محمد میں آخر کیا دیکھ لیا کہ ایک مسکین شخص جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اتنی مالدار اتنی حسین و جمیل خدیجہ نے محمد جیسے مسکین شخص سے نکاح کر لیا ہے۔ آخر خدیجہ نے دیکھا تو کیا دیکھا؟ اڑتی پڑتی یہ بات حضرت خدیجہ کے کانوں تک بھی پہنچی۔ حضرت خدیجہ نے کہا اچھا لوگ میرے سرتاج کے بارے میں، میرے پیارے محمد کے بارے میں ایسا کہتے ہیں، بلاؤ مکے والوں کو، بلاؤ سرداران قریش کو۔ تمام سرداران قریش بلائے گئے، اہل مکہ بلائے گئے اور جب وہ مجمع جمع ہو گیا تو حضرت خدیجہ نے کہا کہ سنا ہے کہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ خدیجہ نے ایک مسکین شخص سے شادی کی ہے، ایک مسکین شخص سے نکاح کیا ہے۔ میں آپ سب کو گواہ بناتی ہوں کہ آج میں خدیجہ اعلان کرتی ہوں آپ سب کو گواہ بنا کر کہ میرا جو کچھ مال تھا، میری جو کچھ جائیداد تھی، میرا جو کچھ تجارت کا سامان تھا، میں سب اپنے سرتاج محمد کے قدموں پہ قربان کرتی ہوں۔ آج سے خبردار میرے محبوب کو کوئی مسکین اور فقیر نہ کہنا، فقیر مسکین کہنا تو خدیجہ کو کہنا، میرے سرتاج کو نہ کہنا۔ یہ حضرت خدیجہ ہیں، یہ حضرت خدیجہ ہیں۔ اور اللہ اکبر، پھر جب حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے غار حرا میں جانا شروع کیا ہے، آج حال یہ ہے کہ اہل خانقاہ اور تصوف کے اوپر سوالات کی بوچھار ہو رہی ہے اور یہ سوال بھی کیا جاتا ہے کہ آخر یہ جو گوشہ نشینی اور تنہائی کا جو معاملہ ہے، یہ تصور ہے، یہ آخر اسلام میں کہاں ہے؟ یہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سنت میں یہ کہاں ملتا ہے؟ اور یاد رکھیں میں الحمدللہ رب العالمین، مجھے فخر ہے کہ میں خانقاہی ہوں، میرا تصوف سے تعلق ہے، مجھے فخر ہے کہ میں چشتی ہوں، لیکن میں یہ بھی ببانگے دہل کہتا ہوں کہ کوئی بھی خانقاہی معاملہ یا تصوف جسے کہہ دیا گیا ہو، وہ تصوف اور وہ خانقاہی معاملات اگر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے سنت سے ٹکراتے ہوں تو میں اس تصوف کو رد کرتا ہوں، حضور کی سنت کو اپنے سر آنکھوں پہ رکھتا ہوں۔ کیونکہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جو ہم نے اپنے باپ دادا سے تو لے لی ہیں کسی نہ کسی طرح، لیکن حقیقت یہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سنت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ یاد رکھیں تصوف سنت کے خلاف کچھ نہیں، بلکہ تصوف عین سنت ہے، تصوف سنت کا دوسرا نام ہے، تصوف قرآن و شریعت کا دوسرا نام ہے۔ اس لیے تصوف میں جو باتیں
قرآن اور سنت سے ٹکرائیں اسے رد کر دیا جائے گا، اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سے جو چیز ملے وہ قبول کر لیا جائے گا۔ لوگ کہتے ہیں گوشہ نشینی کہاں، وہ تنہائی کہاں؟ یاد رکھیں وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غار حرا میں جانا اور غار حرا میں جا کر کئی دن وہاں عبادت میں مشغول رہنا، یہ چلہ نہیں تو کیا ہے، یہ گوشہ تنہائی نہیں تو کیا ہے، یہ ریاضت و مجاہدہ نہیں تو کیا ہے۔ ہو سکتا ہے کچھ لوگ یہ کہیں کہ بھائی یہ تو قبل از اعلان نبوت کے ہیں، وہ بات قابل تسلیم کیوں کر ہوگی؟ تو یاد رکھیں یہ عقیدہ ہی اپنے آپ میں غلط ہے، یہ عقیدہ ہی اپنے آپ میں غلط ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی یہ بات اعلان نبوت سے پہلے کی ہے تو وہ قابل قبول نہیں، اعلان نبوت کے بعد کی ہے تو قابل تسلیم ہے۔ یاد رکھیں کہ نبی ہونا اور ہے، نبوت کا اعلان کرنا اور ہے۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس وقت نبی تھے جب حضرت آدم آب و گل کی منزلیں طے کر رہے تھے۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ جب اپنی ماں کی گود سے کہہ سکتے ہیں کہ انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، کتاب لے کر اور نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں، تو پھر میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھلا کیوں کر نبی نہ ہوں؟ یہ تو اللہ کی حکمت تھی کہ میرے محبوب خاموش رہیں، خاموش رہیں، خاموش رہیں۔ 40 برس تک محمد بشر بن کر آپ زمانے کو بتائیں کہ ہم دیکھو کہ جب میری اس 40 سالہ زندگی میں جب عام انسان کی حیثیت سے میں زندگی گزار رہا ہوں، بحیثیت نبی زندگی نہیں گزار رہا ہوں، اس 40 سالہ زندگی میں میرے کوئی عیب تم نہیں نکال سکتے، تو اب نبوت کے بعد میری زندگی میں تم کیسے عیب نکال سکتے ہو؟ اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جب اللہ سے فرمایا کہ میرے مولا یہاں تو کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں، یہاں کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں کہ یہ تیرا کلام ہے، یہ تو نے مجھ پر وحی نازل کی ہے، تو ایک ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے محبوب سے فرمایا تھا کہ اے میرے محبوب آپ اعلان کر دیجئے، آپ میرے ہونے پر اور اللہ کے قرآن کو اللہ کے کلام ہونے پر اپنی ذات کو پیش کر دیجئے۔ فقط لبثت فیکم عمرا من قبلی، جو 40 سال زندگی آپ نے ان کے درمیان گزارا ہے، وہ 40 سالہ زندگی ان مکہ والوں کے سامنے پیش کر دیجئے اور ان سے کہیے کہ جب تم 40 سالہ اس زندگی میں کوئی عیب نہیں دکھا سکتے تو مجھ بے عیب کے ذریعہ میرے رب کو بھی بے عیب مان لو۔ سبحان اللہ، پتا چلا سبحان اللہ کہ میرا رب بھی بے عیب اگر ہے تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بتانے سے بے عیب ہے، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بتانے سے اس کی وحدانیت ہے، اس کی عظمت و شان ہے، ورنہ بندے کیا جانے کہ رب کیا ہے اور رب کی شان کیا ہے۔ تو عزیزان محترم، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بار بار جاتے، وہ غار حرا میں عبادت و ریاضت میں مشغول رہتے، وہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا اللہ اکبر بار بار وہاں جانا، جب ایک ہفتہ ہو جاتا، 10 دن ہو جاتا، 15 دن ہو جاتا، تھوڑا سا کھانا پانی لے کر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم وہاں گئے ہوتے، اور جب حضرت خدیجہ بے قرار ہو جاتی تو روانہ ہوتی غار حرا کی طرف۔ آج اتنے ترقی یافتہ دور میں جبکہ ہر طرف ٹائلز ہے، ماربل ہے، اے سی ہے اور راستے بہترین بن گئے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب تک ایمان کی طاقت نہ ہو اس وقت تک آج بھی کوئی غار حرا پر چڑھ نہیں سکتا ہے، غار حرا پر چڑھ نہیں سکتا ہے۔ ایک ڈرائیور مجھ کو ملا مکے میں، کہنے لگا، پاکستانی ڈرائیور تھا، کہنے لگا حضرت حقیقت تو یہ ہے کہ ایمان کی طاقت ہی بندے کو وہاں تک لے جاتی ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ بڑے بڑے طاقتور جسم والے، توانا جسم والے تھک گئے، ہمت نہ پڑی، پسینہ چھوٹ گیا، وہ واپس ہو گئے، اور میں نے ایسی کمزور بوڑھی عورت کو بھی دیکھا ہے کہ جس نے ایمانی طاقت کے ساتھ غار حرا کو سر کیا ہے اور وہاں تک پہنچی ہے اور نماز نفل ادا کی ہے۔ تو پتہ چلا ایمان کی طاقت حقیقتاً سب سے بڑی طاقت ہوتی ہے۔ آج بھی کچھ اسٹیپ بنا دیا گیا ہے، لیکن سوچو کہ آج سے 1450 سال پہلے
کیا کیفیت رہی ہوگی. حضرت خدیجہ الکبریٰ اس سنگلاخ چٹانوں پر کس طرح چڑھ کر غار حرا تک پہنچی ہوں گی اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ناز و نعم سے پانی پلایا ہوگا, کھانا کھلایا ہوگا, خیریت پوچھی ہوگی. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ حضرت خدیجہ ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے زمانے میں بھی جب حضرت خدیجہ کا ذکر کرتے تھے تو حضرت عائشہ فرماتی تھی کہ اللہ کی قسم مجھے رشک آیا کرتا تھا, دنیا کی کسی عورت پر مجھے رشک نہیں آیا جیسا کہ رشک مجھے خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا پہ آیا. تو یہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی بیٹیاں ہیں. حضرت رقیہ, زینب, ام کلثوم, ان سب کی تربیت حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے کی, اور حضرت فاطمہ کی بھی کچھ سال تک. لیکن حقیقت یہ ہے کہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی سب سے زیادہ تربیت اگر کسی نے کی ہے تو وہ آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ کی تربیت کی ہے. اور حضرت فاطمہ نے بھی محبت کا وہ حق ادا کیا ہے کہ زمانہ کوئی اس کی نظیر اور مثال نہیں پیش کر سکتا. حضرت علی سے نکاح ہوا, حال یہ ہوتا کہ رات بھر وہ عبادت میں مشغول ہوتی اور دن میں چکی پیسنے میں لگ جایا کرتی. خواتین اگر میری باتیں سن رہی ہیں تو وہ توجہ سے سنیں کہ حضرت فاطمہ کون تھیں اور کیسی تھیں. حضرت فاطمہ زہرا کو ایک بار بخار ہو گیا اور رات بھر بخار سے تپتی رہیں, لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں کمی نہ آنے دی, اور صبح جب ہوئی ہے تو نماز فجر کے بعد چکی پیسنے کے لیے بیٹھ گئیں. مولا علی آ گئے, کہنے لگے فاطمہ تم بیمار ہو, اگر تم نے اسے چھوڑ دیا تو بہتر ہوگا ورنہ طبیعت اور زیادہ بگڑ سکتی ہے. حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا جواب سنیے. فرماتی ہیں کہ میں نے وضو کیا اور وضو کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی جبین نیاز جھکا دی, سر کو سجدے میں رکھ دیا اللہ کی اطاعت کے لیے, اور اب چکی لے کر بیٹھی ہوں تیری اطاعت کے لیے اور تیرے بچوں کی خدمت کے لیے. میں اللہ کی اطاعت بھی نہیں چھوڑ سکتی اور میں تمہاری خدمت اور اطاعت بھی نہیں چھوڑ سکتی. یہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا تھی کہ جو چکی پیستی جاتی تھی, حسن و حسین کو قرآن سناتی جاتی تھی اور عملی طور پر پریکٹیکلی قرآن بن کر انہیں سبق پڑھاتی جاتی تھی. حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا میں کس قدر ذکر کروں, کس قدر میں ان کا تذکرہ کروں. ایک پیاری بات آ رہی ہے, جہاں کہیں پر بشری تقاضے کے مطابق اگر تھوڑا سا کچھ معاملہ بھی ہوا کرتا تھا, وہاں میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فوراً جوانی کے زمانے میں بھی ان کی تربیت کیا کرتے تھے. چنانچہ وہ مشہور واقعہ ہے کہ حضور کے پاس حضرت فاطمہ پہنچی, کہا اے میرے بابا جان, آپ تو میرا ہاتھ دیکھ رہے ہیں کہ چکی پیس کر ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے ہیں, بہت سارے غلام اور خادمہ ہیں, کوئی ایک خادمہ مجھے بھی مل جائے تو ذرا سا آرام مل جائے. سبحان اللہ. میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو جو جواب دیا ہے وہ جواب سنیں. کہتے ہیں بیٹی فاطمہ, کیوں نہ میں تجھے اس سے بہتر کوئی چیز دے دوں. میری بیٹی فاطمہ, کیوں نہ میں خادمہ سے زیادہ تجھے کوئی اور بہتر چیز دے دوں. اور پھر آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری بیٹی فاطمہ کہ سونے سے پہلے روزانہ 33 بار سبحان اللہ پڑھ لیا کر, 33 بار الحمدللہ پڑھ لیا کر, اور 34 بار اللہ اکبر پڑھ لیا کر. یہ تسبیح فاطمی کے نام سے یہ مشہور ہے. میں تمام خواتین سے بھی اور تمام مردوں سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ ہم سب اگر حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے غلام اگر ہیں تو اس تسبیح فاطمی کو ضرور اپنی زندگی میں شامل کریں, کیونکہ یہ تسبیح فاطمی اللہ تبارک و تعالی کے پیارے رسول کی جانب سے عطا کردہ تحفہ ہے جو بی بی فاطمہ کو اللہ کے رسول نے پیش کیا, اور ان کے واسطے اور وسیلے سے یہ تحفہ ہم تک پہنچا ہے. تو عزیزان محترم, حضرت سیدنا امام حسن مجتبی
اور سیدنا امام حسین عالی مقام کی جو یہ عظمت و شان ہے، تو جہاں مصطفیٰ جان رحمت کی تربیت کا معاملہ اس میں ہے، وہیں حضرت فاطمہ کی تربیت اور ان کا خون جگر بھی اس میں شامل ہے۔ علامہ اقبال نے بڑا پیارا دو شعر حضرت فاطمہ کے نظر کیا ہے، آج کے بہن بیٹیوں کو مخاطب کرتے ہوئے۔ وہ فارسی کا دو شعر میں آپ کے نظر کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ اگر پندے ز درویش پذیری، اگر پندے ز درویش پذیری، ہزار امت بمیرت تو نہ میری، ہزار امت بمیرت تو نہ میری، بطول باش و پنہا شو ازی اثر، بطول باش پنہا شو ازی اثر، کہ در آغوش شبیری بگیری۔ اے میرے بہن، اے میری بیٹی، اے میری بہن، اے میری بیٹی، ایک نصیحت ایک فقیر کی، ایک درویش کی تو اگر قبول کر لے تو ہزار امت مر جائے، اقوام عالم فنا ہو جائے، دنیا کی قوموں کا وجود مٹ جائے، لیکن تیرا وجود باقی رہے۔ اور وہ نصیحت یہ ہے کہ فاطمہ زہرا، بطول فاطمہ کی کردار کو، ان کے اخلاق کو اپنی زندگی میں تو اتار لے، اور زمانے کی آلودگیوں سے تو خود کو بچا لے، تاکہ تیری گودی میں کوئی شبیر جنم لے سکے، کوئی شبیر پرورش پا سکے۔ یقیناً اگر کوئی حسین زمانے کو چاہیے تو فاطمہ زہرا جیسا کردار اپنانا ہوگا، فاطمہ زہرا جیسا کیریکٹر اپنانا ہوگا۔ عزیزان محترم، آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جہاں ایک طرف مردوں کی تربیت کر رہے تھے اور مردوں کو مقام بخش رہے تھے، وہیں دوسری طرف عورتوں کی بھی تربیت کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نظریں گھماتے ہیں، حضرت ابو بکر کی طرف دیکھتے ہیں، فرماتے ہیں میری امت کے سب سے زیادہ رحم دل ابو بکر ہیں۔ حضرت عمر کی طرف دیکھا، کہا اللہ کے معاملے میں سب سے زیادہ سخت عمر ہیں۔ کہا حیا کے معاملے میں سب سے اونچے مقام پر فائز عثمان ہیں، سب سے بڑے قاضی علی ہیں، حلال و حرام کے سب سے زیادہ جاننے والے معاذ ابن جبل ہیں، علم ریاضی کے سب سے بڑے عالم زید ابن ثابت ہیں، میری امت کے سب سے بڑے قاری ابی بن کعب ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا ہر نبی کا ایک حواری ہوتا ہے، میرے حواری زبیر ابن العوام ہیں۔ ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے، میری امت کے امین ابو عبیدہ ابن الجراح ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ کی طرف نظر ڈالی تو انہیں امام المحدثین بنا دیا، عبداللہ ابن عباس کی طرف نظر ڈالی انہیں امام المفسرین بنا دیا، حضرت عبداللہ ابن مسعود کی طرف نظر ڈالی انہیں امام الفقہاء بنا دیا۔ الغرف آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جہاں انہیں نواز رہے ہیں، بھلا عورتوں کی تربیت حضور کیسے نہ فرماتے؟ چنانچہ ایک دن حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے مقرر رکھا ہوا تھا عورتوں کے درس کے لیے، عورتوں کو سبق دینے کے لیے، عورتوں کو دین سکھانے کے لیے۔ اور حضرت خدیجہ کے بعد 50 سالہ زندگی جب حضور کی گزر چکی اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا جب وصال ہو گیا، تو ان کے وصال کے بعد یکے بعد دیگرے حضور نے کئی نکاح کیے۔ جانتے ہیں آج اس نکاح کے مسئلے کو لے کر اور دیگر بہت سارے حضور کی سیرت کے حوالے سے اسلام پر حملے کیے جاتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پر حملے کیے جا رہے ہیں۔ نوجوانوں کی ایک بڑی ٹیم سامنے نظر آ رہی ہے، میں اور علماء، نوجوان علماء بھی ہمارے سامنے ہیں۔ میں دست بستہ اوپر سے نیچے تک میں آپ سے عرض کرتا ہوں، مجھے سوشل میڈیا پر جب میں نظر ڈالتا ہوں تو ایک طرف میں دیکھتا ہوں کہ اسلام دشمن عناصر اسلام کے تعلیمات پر حملے کر رہے ہیں، قرآنی آیات پر حملے کر رہے ہیں، حضور کی سیرت پر حملے کر رہے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شادیات پر حملے کر رہے ہیں، اور دوسری جانب ہم اپنے علماء کو دیکھتے ہیں تو وہ ان بحث و مباحثے میں، فروعی معاملات میں پڑے ہوئے ہیں اور فروعی بحث و مباحثے میں لگے ہوئے ہیں، اور لوگوں کے ایمان و کفر کے فیصلے کر رہے ہیں جن کے خود اپنے ایمان کا پتہ نہیں، وہ ایمان ابو طالب کا فیصلہ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ صورتحال یہ ہے کہ آج اللہ اکبر فروعی مسائل کو لے کر فوراً یہ کافر، یہ صلح کلی، یہ مرتد، یہ دین سے باہر۔ حقیقت یہ ہے کہ لوگوں نے
اپنے مولویوں اور اپنے پیروں کی باتوں کو تو حرز جا بنا لیا ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو اٹھا کر طاق پر رکھ دیا ہے۔ کیا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ فرمان ہمارے نگاہوں کے سامنے نہیں ہے کہ جس نے کسی مسلمان کو کافر کہا اور وہ کافر نہ ہوا تو وہ کفر پلٹ کر اس کی طرف آئے گا؟ ہم امام اعظم کے ماننے والے ہیں، ہم امام غزالی کے ماننے والے ہیں، ہم امام شافعی کے ماننے والے ہیں، ہم ان ائمہ کے ماننے والے ہیں کہ جنہوں نے صراحت کے ساتھ اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ کسی شخص کے اندر 99 پہلو اگر کفر کے ہوں اور ایک پہلو اگر ایمان کا پایا جائے تو اس کے ایمان کے پہلو کو قبول کرو اور یہ کفر کے پہلو کو درکنار کر دو۔ لیکن یہاں تو حال یہ ہے کہ ایک پہلو کفر کا ہے، 99 پہلو ایمان کے ہیں، اسے ہم رد کرتے ہیں، اور حال یہ ہے کہ ہم دلیری کے ساتھ کسی کو کچھ بھی کہتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ سوشل میڈیا پر جو ہماری زبانیں ہیں وہ زبان کسی جاہل کی نہیں ہو سکتی ہے، جو زبان آج علماء اور یا علماء نما لوگوں نے وہ زبانیں اختیار کر لی ہیں۔ اللہ کے بندو، اللہ نے آپ کو اگر علم دیا ہے، اللہ نے اگر آپ کو صلاحیت دی ہے، اللہ نے اگر آپ کو تحقیق کا مادہ دیا ہے، تو آپ اس پر تحقیق کریں کہ قرآن کی وہ آیات جن آیات کے حوالے سے آج جو ہے حملے کیے جا رہے ہیں اور کہا جا رہا ہے قرآن سے ان آیات کو نکال دو، وہ 24 آیات جو قرآن کی ہیں انہیں نکال دو۔ ان آیات کے سلسلے میں علماء نے بہت کچھ لکھ دیا ہے۔ سوشل میڈیا پر جائیں گے، یوٹیوب پہ جائیں گے، علماء نے تقریریں کر کے ان آیات کی وضاحت پیش کر دی ہے کہ ان آیات کا معنی کیا ہوگا۔ کیا آپ کے اوپر یہ لازمی نہیں ہے کہ وہ ان آیات کو سمجھیں، ان آیات کو جانیں، اور ان آیات سے متعلق کوئی اگر آپ سے سوال کرے تو ان سوالات کے آپ جواب دیں؟ یاد رکھیں، ہم تک پہنچنے والے لوگ کم ہوتے ہیں، لیکن آپ چونکہ بازاروں میں ہوتے ہیں، مارکیٹ میں ہوتے ہیں، بزنس میں ہوتے ہیں، تجارت میں ہوتے ہیں، اپنوں کے ساتھ ساتھ غیروں سے آپ کے تعلقات ہوتے ہیں، تو ظاہر ہے کوئی نہ کوئی بندہ ایسا ضرور ملے گا جو سوال کر سکتا ہے۔ ایسے موقع پر اگر آپ خاموش رہ گئے، منہ آپ نے گرا لیا اور آپ نے زبان کو بند کر دیا، تو یاد رکھیں وہ سمجھیں گے کہ مسلمانوں کے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ اس لیے عام نوجوانوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جب سوشل میڈیا سے جڑے ہوئے ہیں تو دین سیکھیں، دین کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ آج کہا جاتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے 11 شادیاں کیوں کی؟ یہ تو خواہشات نفسانی کے لیے تھا، یہ تو تعیش کے لیے تھا، یہ تو عیش پرستی کے لیے تھا۔ معاذ اللہ معاذ اللہ، کیا ایک مسلمان ہونے کے ناطے یا آپ کی زبانیں نہیں بنتی ہے؟ کیا صرف نعرے لگا کر آپ سمجھتے ہیں کہ ہم نے حضور کی محبت کا دم بھر دیا؟ کیا صرف 12ویں شریف کے خاص دنوں میں جلسے کر لینا، جلوس سجا لینا، جھنڈے پٹاخے کر لینا ہماری ذمہ داری ہے؟ اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ یہ ذمہ داری آپ کی بنتی ہے کہ کوئی اگر آپ سے پوچھے کہ حضرت عائشہ سے حضور نے نکاح کیوں کیا تو آپ جواب دیں، زینب سے حضور نے نکاح کیوں کیا تو آپ جواب دیں، حضرت سودا سے حضور نے نکاح کیوں کیا آپ جواب دیں، حضرت جویریہ سے حضور نے نکاح کیوں کیا آپ جواب دیں۔ ابھی اس طرف آنے کا موقع نہیں ہے۔ آپ الحمدللہ رب العالمین، میں اس حوالے سے باضابطہ اپنی تقریر ریکارڈ کرا کر میں نے ڈال چکا ہوں، لیکن ظاہر ہے کہ تقریریں جانتے ہیں آج تقریریں بھی وہ سنی جاتی ہیں یوٹیوب پر جو بھڑکاؤ ہوتی ہیں، جو ہے وہ لطیفے جس میں ہوتے ہیں، جس میں چٹکلے ہوتے ہیں، اس کے ویور دیکھیے، اور جہاں واقعی بنیادی دین کی باتیں ہوتی ہیں اس کو کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ جلسوں کا بھی یہ حال ہوا کرتا ہے، 5 منٹ 7 منٹ 10 منٹ ہم ٹیسٹ لیتے ہیں، جب ہمارے کانوں کو بھلا نہیں لگتا، ہمیں مزہ نہیں آتا، ہمیں لطف نہیں ملتا، تو ہم اٹھ کر دائیں بائیں جانا شروع کر دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس عظیم منصب پر اور اس عظیم جگہ پر آنے کے باوجود علماء کا ہمارے یہاں حال یہ ہوتا ہے، خطبہ کا حال یہ ہوتا ہے کہ مریضوں کو دوا ایسی دیتے ہیں جو ان کے طبیعت کے مطابق ہے۔ آپ جانتے ہیں نا کہ ڈاکٹر اگر مریضوں کو ان کی طبیعت کے مطابق دوا دینا شروع کر دے تو گویا ان کو موت کا پیغام تک پہنچا رہے ہیں، ان کو موت کے دہانے پر لے جا رہے ہیں، شہر خاموشہ کا ٹکٹ کٹوا رہے ہیں۔ اسی طریقے سے علماء بھی اگر عوام کی طبیعت کے مطابق تقریریں شروع کر دیں، عوام کی طبیعت کے مطابق گفتگو شروع کر دیں، تو یقیناً وہ اپنے منصب سے ناانصافی کر رہے ہیں اور اس قوم کو بھی موت کے دہانے پر پہنچا رہے ہیں۔ تو عزیزان محترم، میں تقریر الحمدللہ
الحمدللہ کرتا ہوں، لیکن تقریر میں اس لیے کرتا ہوں کہ شاید میری بات سے کسی کے دل میں کوئی بات اتر جائے، کوئی ایک بندہ راہ راست پر آ جائے، کوئی ایک بندہ دین سیکھنے کے لیے تیار ہو جائے، کوئی ایک بندہ حالات حاضرہ کے مطابق جینے کا عزم کر لے۔ تو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سپاہی بن کر، دین کے سپاہی بن کر آپ دین کے جھنڈے کو بلند کریں۔ اور میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ جس زبان میں اسلام پر حملے کیے جا رہے ہیں اس زبان میں آپ اسلام پر ہونے والے حملے کا جواب دیں، آپ بھی گالیوں کا جواب گالیوں سے دیں۔ جی نہیں، میرے آقا کا فرمان ہے کہ ایک شخص آیا حضور نے فرمایا ایک موقع پر کہ جو بندہ اپنے ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ اپنے ماں باپ کو گالیاں دیں گے۔ حضور نے فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ اپنے ماں باپ کو گالیاں دیں گے۔ کسی صحابی نے کہا یا رسول اللہ بھلا اپنے ماں باپ کو کیسے گالی دیں گے؟ تو آقا نے فرمایا کہ لوگ دوسرے کے ماں باپ کو گالی دیں گے تو جواب میں وہ بھی تمہارے ماں باپ کو گالی دے گا۔ آج نوجوانوں کا حال ہے نا، دوسرے کے ماں باپ کو گالی دیا، سامنے سے اس نے بھی اس کے ماں باپ کو گالی دیا، تو حقیقت سامنے والے نے گالی نہیں دیا ہے بلکہ تم نے از خود اپنے ماں باپ کو گالیاں دیا ہے۔ اسی طرح دوسرے کے بزرگوں کو، اسی طریقے سے دوسری شخصیتوں کو اگر تم گالی دو گے جواب میں وہ تمہاری شخصیتوں کو بھی گالی دے گا۔ اور میں عرض کر رہا ہوں حافظ ملت، میں عرض کروں گا کہ جلالت العلم کا ایک نام پیش کیا گیا یار، میں یہ جلالت العلم حضور حافظ ملت رحمت اللہ تعالی علیہ کا لقب ہے، یہ ضرورت سے زیادہ القاب و آداب کا میں قائل نہیں ہوں۔ جلالت العلم حضور حافظ ملت ہیں۔ حضور حافظ ملت کی ایک بات مجھے یاد آ رہی ہے اپنے والد گرامی مدظ اللہ العالی سے، پیر طریقت حضرت علامہ سید شاہ رکن الدین ازدق صاحب قبلہ دامت برکاتہم الاولیاء، اللہ ان کے سائے کو سلامت رکھے، نصیحت کرتے رہتے ہیں۔ جب کبھی موقع ملا کہنے لگے کہ طالب علمی کے زمانے میں اشرفیہ میں آپ لوگ نے حافظ ملت کا زمانہ دیکھا تھا؟ نہیں دیکھا۔ کہا کہ آپ استنجا کے لیے بیت الخلا کی طرف گئے تو بڑا سا گیٹ پر لکھا ہوا تھا دیوبند، آپ وہاں سے واپس لوٹے اور بچوں کو جمع کیا، کہا کس نے بیت الخلا کی گیٹ پر دیوبند لکھا؟ سارے بچے سناٹے، ظاہر ہے کون بولتا کہ ہم نے لکھا؟ پھر آپ نے تنبیہ کی اور نصیحت کی کہ خبردار اس طرح کی باتیں نہیں ہونی چاہیے، تم اپنے بیت الخلا پر دیوبند لکھو گے وہ اپنے یہاں کے بیت الخلا پہ بریلی لکھیں گے، اور حق یہ ہوگا کہ یہ اس کے ذمہ دار تم ہوگے، مجرم تم ٹھہرو گے کہ تم نے یہ جرم ان سے کروایا۔ ظاہر ہے ہمارا عقیدے میں اختلاف ہو سکتا ہے، ہم عقیدے میں رد کریں گے ایک دائرے میں رہ کر، لیکن گندی زبان جب ہم اختیار کریں گے تو وہ گندی زبان ہمارے بزرگوں کے لیے بھی کھولی جائے گی اور اس کے مجرم ہم ہوں گے۔ قرآن تو یہ کہتا ہے وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، کہ تم معبودان باطل کو بھی گالی نہ دو ورنہ وہ لا علمی میں تمہارے سچے خداؤں کو گالی دیں گے۔ یہ قرآن کا یہ پیغام ہے، قرآن کی یہ تعلیم ہے، نبی کی یہ تعلیم ہے، اور ہم کون سی یونیورسٹی میں پڑھ کر کہاں جا رہے ہیں؟ وہ اندھے بھکت تو کوئی ہوں گے، اور کہیں ہم ہمارے اندر بھی وہ اندھی بھکتی تو نہیں آ گئی ہے؟ وہی ہم بھی تو وہی واٹس اپ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ نہیں ہو گئے ہیں۔ اس لیے ہمیں قرآن و حدیث کو اپنے پیش نظر رکھنا چاہیے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی یہ تعلیمات تھی، اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے خواتین کی بھی اسی طریقے سے تربیت فرمائی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں کون نہیں جانتا ہے کہ وہ اتنی بڑی عالمہ فاضلہ تھیں، اور اپنے وقت کے بڑے بڑے صحابہ اکرام ان سے علم حاصل کرنے کے لیے، مسائل پوچھنے کے لیے آیا کرتے تھے۔ جب جواب نہ بن پڑتا تھا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس صحابہ اکرام آیا کرتے، اور حضور علیہ السلام کی یہ زوجہ محترمہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جواب دیا کرتی۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کس طریقے سے تربیت فرمائی ہے، اس تربیت کو ہمیں اپنے پیش نظر رکھنا چاہیے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حسنین کریمین کھیل رہے ہیں، صدقے کا کھجور لا کر رکھا گیا ہے، حضور کی نگاہ دوسری طرف گئی، حضرت حسن نے ہاتھ بڑھایا اور کھجور کا ایک دانہ اپنے منہ میں ڈال لیا۔ آقا کی نظر پڑی ہے، گھومی، نظر گھمائی آپ نے تو حسن کے منہ میں دیکھا،
فوراً انگلی ڈالی ہے اور ایک ایک ذرہ نکالا ہے، کخ کخ، حسن بیٹا تھوک تھے، یہ صدقے کا مال ہے اور صدقہ ہمارے لیے حلال نہیں ہے۔ پیارے، یہ صرف حسن کی تربیت نہیں ہو رہی ہے، بلکہ حسن کے ذریعہ قیامت تک کے اپنے امتیوں کی تربیت حضور فرما رہے ہیں۔ اور وہ صحابہ اکرام جو ہوا کرتے تھے وہ ہم جیسے نہیں ہوا کرتے تھے کہ بس بولنے والے اور سننے والے، وہ صحابہ تو بس اپنے جو دیکھتے تھے اسے اپنے اندر اتارا کرتے تھے۔ حضرت ابو درداء انصاری ہیں، نماز پڑھتے ہیں اور بڑی تیزی کے ساتھ گھر چلے جاتے ہیں۔ فجر کی نماز کے بعد بڑی تیزی کے ساتھ صحابہ سوچتے تھے کہ بھئی معاملہ کیا ہے، ابو درداء اتنی تیزی کے ساتھ گھر کیوں جاتے ہیں؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے ایک دن پوچھ لیا، ابو درداء معاملہ کیا ہے؟ حضرت ابو درداء نے کہا، یا رسول اللہ، میرے پڑوس جو ہے میں وہ ایک یہودی کا گھر ہے اور اس کے گھر کے آنگن میں کھجور کا ایک درخت ہے اور اس کی کچھ شاخیں جھکی ہوئی ہیں میرے گھر کے آنگن کی طرف۔ جب صبح کی ٹھنڈی ہوائیں چلا کرتی ہیں تو شاخوں سے شاخیں ٹکراتی ہیں اور پکی ہوئی کھجوریں ٹپ ٹپ میرے گھر کے آنگن میں گرتی ہیں۔ میں اس ڈر سے تیزی کے ساتھ جاتا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے بچے جاگ جائیں اور ان میں سے کوئی ایک کھجور اٹھا کر اپنے منہ میں رکھ لے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آقا نے سنا ہے تو جھوم گئے، وجد میں آ گئے، کہا کون ہے کہ جو وہ کھجور کا درخت خرید کر ابو درداء کے حوالے کر دے؟ حضرت عثمان کھڑے ہو گئے، کہا یا رسول اللہ میں حاضر ہوں۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہودی کو بلایا، کہا وہ درخت کے بدلے میں فلاں باغ میں ایک درخت تجھے دیتا ہوں۔ کہا نہیں، میں سودا کرنے کے لیے تیار نہیں۔ کہا 2 درخت؟ کہا نہیں، 5 درخت، 10 درخت؟ کہا وہ تیار ہونے کا نام نہیں لیتا۔ حضرت عثمان جوش میں آ گئے، کہا کہ میں نے تجھے پورا باغ اس ایک کھجور کے درخت کے بدلے دینے کے لیے تیار ہوں۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ اللہ کسی کو مال دے تو مال قارونی نہ دے، مال عثمانی دے۔ اگر مال سے اللہ نے مال دیا ہے، وہ اس مال سے جنت خرید بھی سکتا ہے، اور حضرت عثمان نے ایک بار نہیں کئی بار جنت خریدی ہے۔ اب اس نے کہا بڑا اچھا سودا ہے، کہا تیار ہو گیا۔ اب گھر آیا، بستر پر لیٹا، سوچ رہا ہے کہ وہ باغ تو اپنا ہی ہے، یہ بھی تو ہمارے ہی آنگن میں ہے، یہ تو بھی ہماری ہی آنگن میں ہے۔ بیچ میں دیوار تھی اور آنگن کے دیوار کے اس طرف وہ کھجور کا درخت تھا، لیکن اللہ کی قدرت دیکھیں، اور حضرت عثمان کا جذبہ بھی ہے اور حضرت ابو درداء کا کی یہ صداقت اور حلال مال کھلانے کا جذبہ بھی ہے کہ صبح جب ہوئی ہے تو اس کی آنکھ پھٹی رہ گئی کہ رات جو کھجور کا درخت اس کے گھر کے آنگن میں تھا، صبح میں سرک کر وہ ابو درداء کے آنگن میں پہنچ گیا ہے۔ صبح میں وہ کھجور کا درخت ابو درداء کے آنگن میں۔ یہ حلال مال کا جذبہ تھا کھلانے کا، جس کے بدلے میں اللہ نے یہ نعمت تھی، اور حضرت عثمان کا یہ جذبہ بھی، اور حضور کا معجزہ تو وہی ہے۔ تو یہ صحابہ کرام دیکھ کر سیکھا کرتے تھے، اور صحابیات کا بھی معاملہ اسی قسم کا ہوا کرتا تھا کہ وہ اپنے بچوں کو تیار کرتی۔ شروع میں جملہ میں نے کہا تھا کہ مائیں، حقیقت یہ ہے کہ انقلاب برپا کرنے میں ماؤں کا سب سے بڑا کردار ہوتا ہے۔ آپ عظیم شخصیتوں کی تاریخ اٹھائیں، آپ دیکھیں گے کہ ان کے پیٹھ پر اگر کسی کا ہاتھ نظر آتا ہے تو ان کی ماں کا ہاتھ نظر آتا ہے۔ حضرت انس بن مالک کا نام سنا ہوگا، یہ بچپن کے زمانے سے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی صحبت میں تھے۔ ان کی والدہ کا نام ہے ام سلیم، یہ کعب بن عدی کے نکاح میں تھیں، اسلام قبول کر لیا۔ شوہر اسلام قبول کرنے کے لیے تیار نہ تھا، شوہر کو کہا کہ تو اگر اسلام قبول نہیں کرتا تو میں تیرے ساتھ رہنے کے لیے تیار نہیں ہوں، اور اسے چھوڑ کر الگ ہو گئی ہیں، طلاق ہو گئی، الگ ہو گئی۔ تو اب حسین و جمیل تھیں، خوبصورت تھیں، تو ایک مالدار شخص ابو طلحہ ان کے پاس پیغام نکاح بھیجتا ہے۔ اسلام اس کے پاس بھی نہ تھا، دولت اسلام سے وہ بھی مشرف نہیں ہوئے تھے کہ نکاح کر لیں۔ کہا میں نے اپنے بیٹے انس کی تربیت کے لیے اپنے کافر شوہر کو چھوڑا ہے،
اور ایک کو چھوڑ کر میں اب دوسرے کے پاس نہیں جاتی، اور تو مجھے دولت کی لالچ دیتا ہے، میں اس دولت کو اپنے ٹھوکر میں رکھتی ہوں، میں اپنے قدموں میں رکھتی ہوں۔ اگر واقعی تو مجھ سے نکاح کرنا چاہتا ہے تو سن، میرا دین مہر اسلام ہے، اگر تو اسلام قبول کرتا ہے تو میں تجھ سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ حضرت ام سلیم نے اس انداز میں وہ بات رکھی کہ ابو طلحہ نے اسلام قبول کر لیا، اور حضرت انس بن مالک کو اس بچپن کے زمانے میں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت کے لیے ام سلیم نے وقف کر دیا۔ اور حضرت انس بن مالک وہ ہیں کہ جو روایات دوسرے صحابہ سے نہیں ملتی ہیں، وہ روایات حضرت انس بن مالک کے ذریعہ ملتی ہیں، کہ جس وقت کوئی نہیں ہوتا تھا وہ حضرت انس بن مالک موجود ہوتے تھے۔ چنانچہ حضرت انس بن مالک ایک بار حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاس سے اپنی ماں کے پاس آئے۔ ماں نے پوچھا، بیٹے آج تیرے نبی صلی اللہ علیہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھ سے کیا کہا؟ کہا بڑی اہم باتیں کہی ہیں، لیکن ماں وہ راز کی بات ہے، اور میں وہ راز کی بات تمہیں بتا نہیں سکتا، راز کی بات میں تمہیں بتا نہیں سکتا۔ ماں نے پیشانی کو بوسہ دیا، کہا بیٹا سلامت رہ، میں نے تیری تربیت اسی لیے کی ہے کہ اسی انداز میں تو سلامت رہ، اور اسی انداز میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا امین بن۔ عزیزان محترم، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی پھوپھیاں تو بہت تھی، لیکن ایک پھوپھی ایمان لانے والی ہیں، وہ پھوپھی ہیں حضرت صفیہ بنت عبد المطلب، جو ایمان لائیں۔ حضرت صفیہ بنت عبد المطلب کے بیٹے ہیں حضرت زبیر۔ حضرت صفیہ حضرت زبیر کی تربیت بڑے سخت انداز میں کرتی تھی، بڑے سخت انداز میں، بچپن کے زمانے میں گھوڑے پر سوار ہو کر دیتی، اور اس حال یہ ہوتا کہ جب گھوڑے سے وہ گرتے تو پوچھنے کے لیے نہیں جاتی کہ بیٹا تجھے چوٹ لگی ہے، بیٹا تجھے چوٹ لگی ہے۔ بعض لوگ کہتے، صحابہ کہتے اور ان کے رشتہ دار کہتے کہ صفیہ تم یہاں کیا کر رہی ہو، بیٹے پر ظلم کر رہی ہو؟ کہا نہیں، میں بیٹے پر ظلم نہیں کر رہی ہوں، بیٹے کو بہادر بنا رہی ہوں، بیٹے کو بہادر بنا رہی ہوں۔ خواتین اگر میری باتیں سن رہی ہوں تو وہ سنیں، آج ہم نے اپنے بچوں کو گھر کی بلیوں سے اور گھر کی مرغیوں سے ڈرانا شروع کر دیا ہے۔ سوچے کہ جو بچے چوہے سے ڈریں، جو گھر کی بلیوں سے ڈریں، جو گھر کی مرغیوں سے ڈریں، ان سے کیا امید کی جا سکتی ہے کہ وہ زمانے میں کوئی انقلاب برپا کر سکتے ہیں؟ بیٹوں کو اگر بہادر بنانا ہے تو صفیہ جیسی ماں بنے، بیٹوں کو بہادر بنائیں۔ یہی وجہ تھی کہ عرب کے جو لوگ تھے وہ جنگلوں میں جاتے تھے، شیروں کے شکار کیا کرتے تھے، ریگستانوں میں رہتے تھے، بکریوں کے ساتھ اپنی راتیں گزارتے تھے۔ ان کی ماؤں کو اور ان کے باپوں کو فکر نہیں ہوا کرتی تھی کہ ہمارے بچے کہاں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جسمانی طاقت کے ساتھ جب ایمان کی طاقت ملی ہے تو انہوں نے پوری دنیا میں انقلاب برپا کر دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یاد رکھیں کہ انقلاب صرف سوچ سے نہیں آتی، فکر سے انقلاب پیدا نہیں ہوتی، تقریروں سے صرف انقلاب نہیں آیا کرتا، بلکہ جسم کی طاقتور ہونے کے لیے بھی انقلاب کی ازحد ضرورت ہے کہ انقلاب کے لیے جسموں کو بھی مضبوط کیا جائے۔ تو عزیزان محترم، یہ خواتین اسلام تھی۔ اسی طریقے سے ان کی حضرت اسماء بنت ابو بکر، حضرت زبیر کے بیٹے عبداللہ ابن زبیر، حضرت اسماء بہت مشہور نام ہے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بڑی بہن، بچپن کے زمانے سے انہوں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دین کی خدمت کی ہے۔ ان کا حال یہ تھا کہ عبداللہ ابن زبیر کو بھی انہوں نے اسی انداز میں تیار کیا، لمبی عمر پائی، تقریباً 100 سال کی ان کی عمر تھی کہ ایک دن بیمار ہوئیں۔ عبداللہ ابن زبیر آئے، کہنے لگے کہ تکلیف میں ہے، بس اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں دنیا سے رخصت ہو کر جب جائیں گی تو آرام ہی آرام ہے۔ تڑپ گئیں بستر کے اوپر۔ کہا عبداللہ کیا سمجھتا ہے کہ میرے مرنے کا وقت قریب آ گیا ہے؟ سن، میں یہ دیکھنا چاہتی ہوں کہ وہ وقت آئے کہ جب تو اپنے وقت کے ظالم و جابر بادشاہ سے ٹکرائے، یا تو قتل کر دیا جائے، میں شہید کی ماں کہلاؤں، یا تو غازی بنے تو میری آنکھوں کو ٹھنڈک ملے۔ اور پھر زمانے نے دیکھا کہ حجاج بن یوسف سے عبداللہ ابن زبیر کی جنگ ہوئی ہے، اور عبداللہ ابن زبیر کو قتل کیا ہے، شہید ہوئے ہیں،
اور ان کی لاش کو سولی پر چڑھا دیا گیا ہے۔ 3 دن ہو گئے، 3 دن کے بعد حضرت اسما بنت ابو بکر نکلی ہیں، سولی پر چڑھے ہوئے لاش کو دیکھا، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اگر آج کی ماں ہوتی اور کیسی بھی بہادر ماں ہوتی، اس کا پتا پانی ہو جاتا اور دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا، لیکن وہ 100 سالہ بوڑھی ماں دیکھتی ہے اور صرف اتنا کہتی ہے، کیا اس جوان کے لیے اب گھوڑے سے اترنے کا وقت نہیں آیا؟ کیا اب اس جوان کا لیے گھوڑے سے اترنے کا وقت نہیں آیا؟ اس انداز میں تربیت کی گئی ہے۔ میں کن کن ماؤں کا نام لوں، کن کن ماؤں کا نام لوں؟ امام شافعی کی ماں، امام اعظم ابو حنیفہ کی ماں، امام الاوقس کی ماں۔ امام الاوقس ایک نام ہے، امام الاوقس نام سے سمجھ سکتے ہیں، کوتاہ گردن والے کو اوقس کہتے ہیں عربی میں، وہ امام الاوقس نام ہی مشہور ہو گیا ان کا۔ کوتاہ گردن تھی، پست قد تھے، کوئی خوبصورتی اور کوئی حسن نہیں۔ ماں نے کہا، بیٹا تیرے اندر کوئی ظاہری حسن نہیں ہے، جوان تجھے دوست نہیں بنائیں گے، حسین گھروں سے تیرے پاس پیغامات نہیں آئیں گے، تیرا کوئی رتبہ اور شان نہیں ہوگی، لیکن ہاں اگر کچھ بننا چاہتا ہے تو سن، علم حاصل کر، علم حاصل کر۔ اور علم کی طرف ترغیب دلائی ہے، ترغیب دلائی ہے، ترغیب دلائی ہے۔ امام الاوقس کہتے ہیں، اللہ کی قسم میرے ماں نے میرے اندر وہ جذبہ پھونکا کہ میں عالم و فاضل بنا اور ایسا قاضی بنا کہ وقت کے بڑے بڑے علم و فضل والے میرے آگے گردن جھکائے ہوئے نظر آتے تھے۔ آج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کالے کلوٹے لوگ ہیں، کوئی خوبصورتی نہیں، کوئی حسن و جمال نہیں ہے، لیکن صاحب علم ہیں تو بڑے بڑی اونچی گردنوں والوں کی گردنیں جھک جایا کرتی ہیں ان کے علم کے آگے۔ کیا پتہ لگا؟ حقیقت یہ ہے کہ اصل حسن نہ چہرے کا ہے، اصل حسن نہ مال کا ہے، اصل حسن نہ رتبے کا ہے، اصل حسن اگر ہے تو علم میں ہے، علم و فضل میں ہے۔ اس لیے پیارے، علم حاصل کریں، اپنے بچوں کو علم والا بنائیں، علم کی طرف ترغیب دلائیں۔ اور علم سنیے، وہ ہم نے کیٹیگریز ہم نے بانٹ دی ہے کہ یہ دین کا علم، یہ دنیا کا علم۔ آج جس قدر عالم، فاضل، حافظ، قاری بننے کی ضرورت ہے، اسی قدر انجینئر، ڈاکٹر، پروفیسر، لیکچرر، IAS بننے کی بھی ضرورت ہے۔ ایک خبر میری نگاہوں کے سامنے آئی تھی کہ وقت کا ہوم منسٹر اور اس کے ساتھ میں دوسرا UP کا CM، یہ دونوں کھڑے ہوئے ہیں اور کرسی کے اوپر IAS آفیسر، کلکٹر جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہے، وہ سارے کے سارے اپنے کاغذات پیش کر رہے ہیں اور بڑے ٹھاٹ کے ساتھ بیٹھا ہوا وہ لکھ رہا ہے۔ کیا پتا چلا کہ وقت کا حکمران ہی کیوں نہ ہو، لیکن کبھی نہ کبھی اسے صاحب علم و فضل کے آگے دست بستہ کھڑا ہونا پڑتا ہے۔ علم کے اندر وہ طاقت ہے۔ آج تلوار کا زمانہ نہیں ہے، وہ تلوار کا زمانہ گیا، اور حقیقت یہ ہے کہ تلواریں وہ کام نہیں کر سکتی ہیں جو کام کے علم کر سکتا ہے، جو کام کے قلم کر سکتا ہے، جو کام کے اخلاق کر سکتا ہے۔ یہ ہندوستان کی سرزمین، یہ بھارت ورش جس کے قدموں ناز سے اس بھارت میں انقلاب برپا آیا ہے، وہ میرے خواجہ خواجگان ہند الولی کے پاس کون سی طاقت تھی، کون سی تلوار تھی، لیکن زمانہ تسلیم کرتا ہے کہ انہوں نے اپنے اخلاق اور اپنے علم سے اس بھارت ورش میں انقلاب برپا کر دیا اور لوگوں کے اندر ایمانی روح پھونک دی۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اس ایمانی جذبے کے تحت ہم آگے آئیں۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی، جسے غوث اعظم اور غوث اعظم کی کرامتیں ہم بیان کرتے ہیں، میں بڑی مجلس میں یہ بات ہو رہی تھی کہ غوث اعظم کی یہ کرامت، غوث اعظم کا زمانہ آتا ہے تو غوث اعظم کی یہ کرامت، یہ کرامت، یہ کرامت، اور حال یہ ہوتا ہے کہ ایسی ایسی کرامتیں گڑھ لی گئی ہیں بزرگوں کے حوالے سے بھی، غوث اعظم کے حوالے سے بھی، اور مجھے یہ کہنے میں ذرا بھی باک نہیں ہے۔ ارے غوث اعظم سیدنا شیخ محی الدین عبد القادر کے جد اعلیٰ مولا علی کی شان بیان کرو تو لوگوں کے پیٹ میں درد ہونے لگتا ہے کہ یہ کہاں، کون کتاب میں ہے، یہ کہاں ہے اور یہ کہاں ہے، یہ حدیثیں گڑھ لی گئی ہیں۔ سوال یہ پیدا اٹھتا ہے کہ خیر القرون میں جب مولا علی اور اہل بیت کے لیے حدیثیں گڑھی جا سکتی ہیں تو پھر غریب نواز اور حضرت شیخ عبد القادر غوث اعظم کے لیے
کرامتیں اور باتیں کیوں نہیں گڑھی جا سکتی ہیں؟ اس لیے گڑھنے والوں نے یہاں بھی گڑھا ہے اور یہاں بھی بہت ساری باتیں یوں ہی ہیں. بہت سے لوگوں نے تو اس کے ذریعے اپنی مارکیٹنگ کا معاملہ بھی کیا ہے، اس کے ذریعے اپنی مارکیٹنگ کا بھی معاملہ بھی کیا ہے. تو عزیزان محترم، میں عرض کر رہا تھا کہ بزرگوں کی کرامتوں سے زیادہ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ بزرگوں کی استقامت کو زمانے کے سامنے پیش کیا جائے، کیونکہ کرامتوں میں ہم خوش تو ہو سکتے ہیں، ہم بزرگوں کی کرامت سنیں گے تو خوش ہو جائیں گے، لیکن اس کرامت میں ہمارے لیے سیکھنے کے لیے کیا ہے؟ کیا ہم مرغے کو زندہ کر سکتے ہیں؟ کیا ہم 30 سالہ پرانی ڈوبی ہوئی بارات کو نکال سکتے ہیں؟ یہ تو ہم کر نہیں سکتے، صرف یہ کہ خوش ہو سکتے ہیں. لیکن ہاں، غوث اعظم نے سچ بولا، غوث اعظم نے اپنی ماں کی بات مانی، غوث اعظم نے بغداد میں جد و جہد کر کے علم حاصل کیا. اس میں ہمارے لیے سبق ہے. تو استقامت کی باتوں کو زیادہ پیش کرنے کی ضرورت ہے اور اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. تو غوث اعظم کو غوث اعظم بنانے بھی ان کی ماں حضرت سیدہ فاطمہ ام الخیر کا کردار بڑھ چڑھ کر آگے نظر آتا ہے کہ جنہوں نے ان کے سچ بولنے کی بات کو گرہ میں باندھا اور ڈاکوؤں کی پوری جماعت نے آپ کے دستے حق پرست پر بیعت کر کے اپنے گناہوں سے توبہ کیا ہے. حضرت محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء اور ان سے پہلے حضرت بابا فرید یاد آتے ہیں. واقعہ بڑا مشہور ہے، لیکن ظاہر ہے کہ یہ میں پہلے بھی کہہ چکا کہ علماء کے لیے نہیں ہے، یہ آخری حصے تک اپنی بات پہنچانا ہے کہ دیکھیں ماؤں کا کردار کس قدر اہم ہوتا ہے بچوں کو نیک بنانے میں، باکردار بنانے میں، صالح بنانے میں، متقی بنانے میں ماؤں کا کس قدر کردار ہوا کرتا ہے. وہ ذرا بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ، جو حضرت سیدنا قطب الدین بختیار کاکی کے مرید و خلیفہ اور جو حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کے مرید و خلیفہ ہیں، بیٹا 4-5 سال کا ہے، بیٹے کو اسی وقت سے نماز کی عادت ڈال رہی ہیں. بیٹے نے کہا کہ ماں اگر نماز پڑھوں گا تو ملے گا کیا؟ ماں نے پیار سے کہا بیٹا فرید نماز پڑھے گا تو اللہ شکر دے گا. آج کا زمانہ تو تھا نہیں قسم قسم کی ٹافیوں اور مٹھائیوں کا. کہا شکر ملے گا. کہا ٹھیک ہے. وضو کرانے لگی، ادھر وہ وضو میں مشغول ہیں. ماں نے مصلی بچھایا اور مصلی کے نیچے ایک چٹکی شکر کی رکھ دی ہے لپیٹ کر. اب نماز سے فارغ ہوئے ماں کی طرف دیکھا، کہا ماں شکر. کہا بیٹا مصلی تو اٹھا. مصلی جب اٹھا تو نیچے شکر کی پڑیا مل گئی، خوش ہو گئے. اب نماز کا انتظار کرتے کہ فجر کے بعد ظہر کے بعد عصر اور مغرب اور عشاء. ایک دن مکتب سے ان کے آنے کا وقت ہو گیا. ماں کسی ضرورت سے باہر نکلی ہوئی تھی کہ خیال آیا کہ بابا فرید کے گھر آنے کا، بیٹے فرید کے گھر آنے کا وقت ہو گیا ہے. لپکتی ہوئی گھر کی طرف چلی ہیں اور گلی ہی میں ہاتھ اٹھا لیا ہے کہ میرے مولا فرید کے روزانہ مصلی کے نیچے میں شکر رکھا کرتی تھی. میرے مولا، میرے رب، وہ میرا بیٹا نماز کا عادی ہو رہا ہے، آہستہ آہستہ تیری طرف آ رہا ہے. میرے مولا یہاں تک لانا میرا کام ہے، یہاں سے آگے لے جانا تیرا کام ہے. دعا کی ہے اور ادھر انہوں نے سلام پھیرا ہے. عادت کے مطابق جب مصلی ہٹایا ہے تو حیرت زدہ رہ گئے. ادھر ماں بھی اندر داخل ہو گئی. کہا ماں روزانہ تو شکر کی پڑیا ہوا کرتی تھی، آج پورا شکر کا خزانہ ہے، پورا ڈھیر ہے. ماں کے آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ تشکر کے آنسو. کہا بیٹے روزانہ تیری ماں رکھا کرتی تھی، آج تیرے رب کی طرف سے خزانہ ملا ہے. اسی لیے گنج شکر کا خزانہ ان کا لقب ہو گیا. یہ تربیت کی گئی ہے، یہ اس طریقے سے تربیت ہوئی ہے. پتا چلا کہ اس انداز میں بچوں کی تربیت کی جائے. ممکن ہی نہیں ہے کہ بچے نمازی نہ ہوں. حضرت خواجہ نظام الدین بخاری ہیں، الحمدللہ بخاری سید حضرات بھی یہاں پر موجود ہیں اور اس علاقے میں بخارا سے آنے والے سادات کا بڑا ایک قافلہ یہاں موجود ہے. تو وہ بخارا کے ہیں، سید عرب بخاری. تو دونوں رشتے میں ہوئی تھی، شادیاں ہوئی تھی. بدایوں کے رہنے والے ہیں، یو پی کا ایک شہر بدایوں. تو حضرت سیدہ بی بی زلیخا رحمت اللہ تعالی علیہ بچپن میں والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا ہے. باپ مالدار تھے، لیکن اس مالداری کے باوجود
کبھی اپنے باپ کے دروازے پر جا کر دستک نہیں دی ہے کہ مجھے اپنا گھر چلانے کے لیے اور اپنے بیٹی کی پرورش کے لیے کچھ چاہیے. انتہائی خوددار، سود کاٹنے لگی، سود کاٹتی اور بازار میں خادمہ سے بچوایا کرتی تھی. ظاہر ہے کہ اس سود کی اتنی قیمت نہیں ہوا کرتی تھی کہ پورا ہفتہ چلے. ہفتے میں ایک دن کا معاملہ ہوتا تھا تو کبھی ایک دن کبھی 2 دن فاقے کی نوبت آ جاتی. اللہ اکبر. اپنے بیٹے حضرت خواجہ نظام کو بڑے پیار سے بلاتی، کہتی بابا نظام آج ہم اللہ کے مہمان ہیں، آج ہم اللہ کے مہمان ہیں. حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء خود کہا کرتے تھے اور آنکھوں میں آنسو ان کے آ جایا کرتے تھے کہ اس اللہ کے مہمان ہونے میں اتنی خوشی مجھے محسوس ہوتی تھی کہ میں انتظار کیا کرتا تھا کہ اب ہم کب اللہ کے مہمان ہوتے. جب کئی دن مسلسل کھانے کا معاملہ ہوتا تھا تو ماں کے پاس میں پہنچتا اور پہنچ کر کہتا کہ ماں اب ہم اللہ کے کب مہمان ہوں گے، اب اللہ کے ہم کب مہمان ہوں گے. ماں کہتی بیٹا اللہ جب چاہے گا ہم اللہ کے مہمان ہو جائیں گے. اس بچپن کے زمانے میں حضرت خواجہ نظام اپنا ہاتھ اٹھا لیتے کہ میرے مولا تو اپنے بندوں کو روز اپنا مہمان بنایا کر، اپنے بندوں کو روز اپنا مہمان بنایا کر. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ سود کاٹ کاٹ کر اس انداز میں حلال کمائی سے اپنے بیٹے کی پرورش کر رہی ہیں اور علم و فضل کے وہ مرتبے طے کرتے چلے جا رہے ہیں. اور پھر علم و فضل کی دستار وہاں بندھی ہے ان کی، اور پھر دلی کی سرزمین پر بیٹھ کر وہ فیض جو چشتی فیض تھا، جو فریدی فیض تھا، جو قطبی فیض تھا، اس انداز میں سارے ہندوستان میں بیٹھا ہے کہ جس کی کوئی نظیر نہیں ملتی. حضرت محبوب الہی وہ ہیں کہ جن کے سامنے بڑے بڑوں کی دستاریں گرتی ہوئی نظر آتی ہیں. علامہ اقبال جیسی شخصیت پہنچ کر کہتا ہے کہ فرشتے پڑھتے ہیں جس کو وہ نام ہے تیرا، بڑی جناب ہے تیری فیض عام ہے تیرا، ستارے عشق کے تیری کشش سے قائم ہے، نظام مہر کی صورت نظام ہے تیرا. وہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء نے اپنے خلفاء کے ذریعہ، اپنے مریدین اور معتقدین کے ذریعہ سارے ہندوستان میں چشتی فیض اور اسلامی فیض کو پھیلایا ہے کہ جن کی زندگی پڑھ کر زمانہ اش اش کرتا ہے. آج 700 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا ہے، 700 سال کا. دلی کی سرزمین پر چلے جائیے تو ایک بڑی جگہ پر بادشاہ ہمایوں نے قبضہ کیا ہوا ہے. جانے والے بھی وہاں جاتے ہیں، اکڑی ہوئی گردن، تنے ہوئے سینے لے کر جاتے ہیں، سیلفی لینے کے لیے جاتے ہیں، عشق اور معشوقے کے معاملات کرنے کے لیے جاتے ہیں، فن تعمیر کے نمونے دیکھنے کے لیے جاتے ہیں. لیکن وہیں تنگ و تاریک سامنے ایک گلی چلی گئی ہے، اس گلی کے اندر جانے والے جاتے ہیں تو گردنیں جھکا کر جاتے ہیں، گردنیں جھکا کر جاتے ہیں، عقیدت کے نذرانے لے کر جاتے ہیں. راجہ بھی جاتا ہے، رنگ بھی جاتے ہیں، امیر بھی جاتا ہے، فقیر بھی جاتے ہیں، ہندو بھی جاتے ہیں، مسلم بھی جاتے ہیں، ہر مذہب والے جاتے ہیں. اور کہنے والے نے خوب کہا فقیر مانگنے شاہوں کے در پہ جاتے ہیں، یہاں تو شاہ بھی بن کر فقیر آتے ہیں. یہ وہ آستانے ہیں جہاں اپنے زمانے کے بڑے بڑے سلاطین عقیدت کے نذرانے لے کر آیا کرتے ہیں. تو عزیزان محترم، یہ شخصیتیں جو عظیم ہوئی ہیں ان میں ان کی ماؤں کا کردار ہے. میں اس جامعہ خدیجۃ الطاہرہ للبنات میں پڑھنے والی خواتین اور ان کی بچیوں اور تمام ان کی ماؤں سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ للہ اپنی زندگیوں میں تبدیلی پیدا کریں، اپنی زندگیوں میں انقلاب برپا کریں. اور ایک پیغام میں دینا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ رب العالمین بہت عقیدت والی جگہ ہے، بڑی محبت والی جگہ ہے، لیکن ایک چیز ہونی چاہیے، ایک چیز ہونی چاہیے. اور وہ کیا ہونا چاہیے؟ پردہ ہونا چاہیے. ہمارے گھروں میں پردہ ہونا چاہیے. یاد رکھیں کہ وہ ایک پردہ والی مسکان نے اللہ اکبر سے وہ کمال حاصل کیا کہ جو ہزاروں ناچنے گانے والی ٹک ٹک پر آ کر وہ مقام نہ حاصل کر سکی، وہ رتبہ حاصل نہ کر سکی جو ایک نقاب والی، ایک حجاب والی نے اس جذبے کے ساتھ اللہ اکبر کہہ کر وہ کیا ہے. تو یاد رکھیں وہ مسکان صرف اسی لیے نہیں ہے کہ اسے ہم آئیکن بنائیں، اس کے ویڈیوز کو ہم اسٹیٹس میں لگائیں،
اس کے ہم محبت کا، ہم جو ہیں اس کی بہادری کا کی باتیں کریں، بلکہ مسکان کے طرز عمل کو اگر ہم پسند کرتے ہیں تو صرف دوسروں کے یہاں مسکان پیدا ہونے کا انتظار نہ کریں، بلکہ اپنے اپنے گھروں میں ہم مسکان تیار کریں، اپنے اپنے گھروں میں ہم مسکان تیار کریں، اور اپنی خواتین کو حجاب، آج حجاب پر سوال کیا جا رہا ہے، یاد رکھیں اس حجاب کا جواب دھرنے سے نہیں ہے، پردشن سے نہیں ہے، بحث و مباحثے سے نہیں ہے، بلکہ اس حجاب کا جواب یہ ہے کہ جو خواتین کل تب حجاب کا استعمال نہ کرتی تھیں وہ تہیہ کریں کہ آج سے ہم حجاب استعمال کریں گے۔ اور میں خواتین میں عرض کرتا ہوں کہ خواتین اگر بے حجاب نظر آتی ہیں تو خواتین کا معاملہ کم ہوتا ہے، اس کی اصل ذمہ دار حقیقت مرد حضرات ہیں۔ وہ اکبر الہ آبادی نے کہا ہے نا، بے پردہ نظر آئیں مجھے جو کل چند بیویاں، اکبر زمین غیرت قومی سے گڑ گیا، پوچھا جو ان سے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا، کہنے لگیں کہ عقل پہ مردوں کے پڑ گیا، مردوں کے عقل پہ پردہ پڑ گیا ہے، جبھی عورتیں بے پردہ ہو گئی ہیں۔ اس لیے اللہ کے لیے اس حجاب اور پردے کو بھی عام کریں۔ یاد رکھیں اگر ہمارے داڑھی پر سوال ہو رہا ہے، اگر ہماری ٹوپی پر سوال ہو رہا ہے، اگر ہماری اس شریعت پر سوال ہو رہا ہے، تو اس کا جواب یہی ہے کہ کل تک اگر ہم دین سے دور تھے تو اب ہم دین کے قریب آئیں گے۔ بابری مسجد ڈھا دی گئی ہے تو کیا ہم انتظار کریں گے اب متھرا کا اور کاشی کا؟ اس کا جواب یہ نہیں ہے کہ ہم کچھ معاملات کریں، بلکہ اس کا جواب یہی ہو سکتا ہے کہ نماز نہیں پڑھتے تھے تو اب نماز پڑھیں گے، اپنے پیشانیوں میں سجدوں کا نور لائیں گے، اور اسلام کو، دین کو صرف کتابوں میں محدود نہیں رکھیں گے، بلکہ کتابوں سے نکال کر اس دین کو اپنے گھر میں اتارنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو صاحب عمل بنائے اور ایمان و عمل کے جذبے سے مالا مال کرے۔ اس ادارے کو اللہ سلامت رکھے، اس پورے علاقے میں چلنے والے تمام ادارے کو، ان تمام علماء کو اللہ سلامت رکھے اور دین دنیا کی سرخروئی سے مالا مال فرمائے۔ دو شعر کے ساتھ گفتگو ختم کرتا ہوں۔ وقت سے آنکھیں ملا، غفلت کی چادر چھوڑ دے، دھوپ سر پہ آ چکی ہے اب تو بستر چھوڑ دے، جلا وہ شمع کے آندھی جسے بجھا نہ سکے، وہ نقش بن کے زمانہ جسے مٹا نہ سکے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔